اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا عملیات کے ناظرین کو ایک بار میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، خوابوں کا سلسلہ شروع ہے۔ آج قرآن مجید کی صورتوں کے متعلق بتایا جائے گا کہ اگر کوئی بھی شخص قرآن مجید کی صورتیں اگر پڑھتا ہے رات کو خواب میں، تو کس صورت سے کہ پڑھنے سے کہ اس کی کیا تعبیر اخذ کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے، ابن سیرین فرماتے ہیں کہ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ کا اگر کوئی خواب میں پڑھتا ہے تو اس کی اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی عمر دراز ہوگی اور اس کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہوگا۔ اسی طرح سورہ بقرہ اگر خواب میں کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ دشمنوں کی شرارت سے وہ شخص امن میں رہے گا جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے۔ حضرت جعفر صادق سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی عوام الناس کے اندر وہ راست گو ہوگا یعنی سچا ہوگا، اور اگر درویش ہے تو وہ مالدار ہوگا، اور اگر بیمار ہے تو وہ شفا پائے گا، اور اگر غلام ہے خواب دکھتا ہے یہ کہ وہ سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو آزادی نصیب ہوگی۔ سورہ آل عمران جو تیسری صورت ہے، ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے سورہ آل عمران پڑھی ہے تو دلیل اس کی یہ ہوگی کہ تمام برائیاں جتنی ہیں ان سے یہ امن میں رہے گا اور پاک ہوگا، اور اس کی عاقبت جو ہے بالخیر ہوگی۔ حضرت جعفر صادق سرکار فرماتے ہیں اگر وہ یہ آیت شاہد اللہ یہ والی آیت پڑھتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی قضا پر وہ شخص راضی رہے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرض دار ہے تو قرضے سے سرخرو ہوگا اور لوگ اس کو عزیز رکھیں گے۔ حضرت ابن سیرین نے فرمایا کہ آیت قل اللہم مالک الملک وتؤتی الملک، یہ اگر آیت خواب میں وہ پڑھ رہا ہے تو اس کی بزرگی، عزت و مرتبے میں اس کی میں اضافہ ہوگا اور اس کی مرادیں پوری ہوں گی۔ اسی طرح سورۃ النساء، حضرت ابن سیرین نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ سورہ نساء پڑھتا ہے کوئی شخص خواب میں تو اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ وراثت پائے گا اور اہل بیت اس کے جو گھر والے ہیں اس کی عزت کریں گے۔ ابن سیرین نے فرمایا اور ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مال اور نعمت بہت زیادہ ہوگا۔ سورہ المائدہ، جعفر صادق سرکار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ کوئی بھی شخص خواب میں سورہ مائدہ پڑھتا ہے تو دلیل اس کی یہ ہوگی کہ وہ شرف اور بزرگی پائے گا، اور سورہ مائدہ کا پڑھنا مال اور نعمت کی زیادتی پر دلیل ہے۔ بعض اہل تعبیر نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ خواب میں سورہ مائدہ کا پڑھنا صحت اور سلامتی پر دلیل ہے۔ سورہ انعام اگر کوئی شخص خواب میں پڑھتا ہے، انعام صورت پڑھنے کا خواب میں یہ اس کا تعبیر لی جائے گی کہ دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں اس کو نصیب ہوں گی۔ حضرت ابراہیم کرمانی بھی فرماتے ہیں کہ وہ کوئی بھی شخص اگر سورہ انعام خواب میں پڑھتا ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ چوپائے حاصل ہوں گے، یعنی مال مویشی اس کو ملے گا۔ اور امام جعفر صادق نے فرمایا کہ احسان اور سخاوت کی اس شخص کو توفیق ہوگی۔ اسی طرح سورہ اعراف ہے، حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں یہ دیکھے کہ وہ کوئی بھی شخص سورہ اعراف پڑھتا ہے تو وہ دیندار اور مومن ہوگا اور اس کی آخرت اچھی ہوگی، اور صاحب خواب کو کوئی طور کی وزارت بھی اس سے بھی مشرف ہوگا۔ اور امام جعفر صادق نے یہ بھی فرمایا کہ خواب میں سورہ اعراف کا پڑھنا دلیل ہے کہ سب لوگ اس سے خوش ہوں گے اور امانت کی وہ شخص حفاظت کرے گا۔ سورہ انفال اگر کوئی شخص خواب میں پڑھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ خیر اور اصلاح پائے گا۔ اسی طرح سورہ توبہ ہے، اگر کوئی شخص خواب میں سورہ توبہ پڑھ کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی کوئی بھی آیت یا شروع سے وہ پڑھتا ہے تو وہ گناہوں سے توبہ کرے گا۔ سورہ توبہ پڑھنے کی دلیل یہ بھی ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوگا اور دین کی راہ پر وہ چلے گا۔ سورہ یونس کوئی شخص اگر خواب میں پڑھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی روزی فراغ ہوگی اور اس کا جو جتنے بھی کام ہیں وہ پورے ہوں گے اور دشمنوں پہ وہ فتح پائے گا۔ سورہ ہود خواب میں پڑھنے والے کی روزی کاشتکاری اور زراعت اس کی زیادہ ہوگی اور تمام کاموں میں وہ با اقبال ہوگا۔ اسی طرح سورہ یوسف ہے، سورہ یوسف پڑھنے کی تعبیر یہ لی جائے گی کہ وہ بہت سفر کرے گا اور مال پائے گا اور اس کا ایک زمانے میں بول بالا ہوگا اور وہ راست گو ہوگا۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ کل میں مزید جو باقی صورتیں رہ گئی ہیں ان پہ ویڈیو بناؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری اگر 114 صورتوں کی تعبیر بیان کی جائے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ نفسہ نفسی کے اس عالم میں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ 4 5 7 منٹس کے اندر ویڈیو بنائی جائیں تاکہ ہر شخص اس کو بآسانی سے دیکھ لے، سن لے، پڑھ لے خود بھی، اور اپنے دوستوں کو میں سے کسی کو اگر کوئی خواب آتی ہے تو وہ تعبیر نکال سکے۔ ناظرین کرام، میں نے گزشتہ ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے تو کوشش وہ کرے خواب بیان کرنے والا بھی اور تعبیر نکالنے والا بھی سورج کی روشنی ہو تو اچھا ہے، بادلوں میں رات کے ٹائم خواب بیان کرنا یا تعبیر دینا اچھی بات نہیں ہے۔
ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی ضرور، اور میں اس سے زیادہ امید یہ کرتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، بیل آئیکن کو پریس کریں گے اور میری ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ مجھے نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔